سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے جلدی سے آپ کے سامنے الرب کے جو 2 کلاسز ہم نے لی اس کا خلاصہ رکھتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی آج کی جو نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الرحمن الرحیم اور اس کی صفت رحمہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ الرب، تمام علماء کرام اور سب کا جو جتنے بھی اسکالرز ہیں ان سب کا خیال ہے کہ الرب ایک لفظ میں نہیں سما سکتا، بلکہ کئی صفات اور اسماء الحسنہ کا مجموعہ ہے۔ ابن قیم تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں الرب کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، نعمتیں دینے والا اور لے لینے والا ہے، جو کسی کو ذلت دے یا عزت دے، جو روک دے تو کوئی لے نہ سکے اور کوئی دے دے تو کوئی چھین نہ سکے۔ وہ تدبیریں کرنے والا، غنی اور ملجا اور مولا اور ملائکہ سے مخلوق کے مختلف کام لینے والا ہے، جو دلوں کا اطمینان لے لینے پر بھی قادر ہے اور دے دینے پہ بھی، اور اپنے حکموں کو نافذ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر ہم نے ربوبیت کی 2 اقسام پڑھی تھی، ایک عام جو ہر مخلوق کے لیے ہے، اور دوسری خاص جو صرف اللہ والوں کے لیے ہے۔ ربانیون یعنی ربانی کی صفات ہم نے ڈسکس کی تھی۔ نمبر 1، قرآن اور سنت لوگوں کو حکمت اور محبت سے سکھاتا ہو۔ نمبر 2، قول اور فعل اس کے ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہو۔ نمبر 3، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہو۔ نمبر 4، صدقہ اور خیرات اور توبہ کے ذریعے بہت زیادہ رجوع الی اللہ کرنے والا ہو۔ اسماء الحسنہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ اور صفات حسنہ میں رب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین ہے۔ شیخ ناصر السعدی کہتے ہیں کہ جب عام انسان الرب کا لفظ پڑھے قرآن میں یا حدیث میں یا جہاں پہ بھی اس کی نظر الرب پہ پڑے تو اس کے ذہن میں اللہ سے اپنی دنیاوی حاجتوں کو پورا کرانے کا خیال آتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے یہ بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ اسے اللہ کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے رب نے اسے مومن بنایا، بلکہ وہ سب بھی عطا کیا کہ وہ اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں مقام پا سکے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو صرف زبان سے کہتا ہو کہ اللہ اس کا رب ہے، اسے ایمان کی حلاوت اور مزہ نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اس کے معنی کو نہ جان لے۔ تب ہی اللہ اسے ہدایت دیں گے اور وہ تمام راستے کھول دیں گے جو ہدایت پر چلنے کے لیے درکار ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے رب العالمین سے کیا مراد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس پہ غور و فکر کیا تھا۔ اس سے مراد ہے کہ وہ خالق اور مالک جو اپنے مخلوقات کے ہر دور میں ان کی ہر حاجت کو پورا کرے اور تب تک کرتا رہے جب تک کہ وہ اپنے آخری مرحلے تک نہ پہنچ جائیں۔ اور عام فہم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جن سے ہم آگاہ ہیں یا نہیں، سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، یعنی رب العالمین۔ جس نے رب کے مقام کو جان لیا اس کی زندگی سہل ہو جائے گی اور دنیا کی کسی مخلوق کا وہ محتاج نہ ہوگا، کبھی رنجیدہ اور تنہا نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ نے ایسے لوگوں سے اپنی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جو اس حال میں جئیں اور مریں کہ اللہ ان کا رب ہے۔ یہ تو تھا خلاصہ الرب نام کا۔ الرب صفات جو کئی ساری صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الرب کے اندر شامل ہیں اس کا خلاصہ۔
آج کے ٹاپک کی طرف آئیں تو انشاءاللہ تعالی آج ہم کوشش کریں گے الرحمن اور الرحیم اللہ کے دو اسماء الحسنہ اور اس کی صفت الرحمہ. دراصل جو آج ڈسکس کرنے کی بات ہے وہ ہے ہی صفت الرحمہ. جس کو اللہ کی صفت الرحمہ کی سمجھ آ گئی اس نے اللہ کے الرحمن اور رحیم اور دوسرے ناموں کو خود ہی پا لیا. تو قرآن اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ان دو ناموں کا بہت زیادہ کثرت سے جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن جو عرش استوا پر ہے. ثم استوى علی العرش الرحمن، پھر مستوی ہوا عرش پر وہ رحمان ہے. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف ہے کہ تم پر رحمان کا عذاب آئے گا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، رحمان وہ ہے جو رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا. اور اس کے ساتھ جو غالب کرنے کا اور زیادہ اس کے اندر جو ہے رحمت کے اور وسیع معنی پیش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی رحمان کو رحیم کے ساتھ اکثر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. اور رحیم جو ہے اس کے بارے میں یعنی یہ بھی وہ نام ہے جو اضافے کے لیے رحمت میں مزید اضافے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنین کے ساتھ رحیم ہے. اور کبھی کبھی یہ رحمان جو ہے وہ رحیم کے ساتھ آتا ہے. اسی طریقے سے رحیم جو ہے دوسرے ناموں کے ساتھ آتا ہے، العزیز الرحیم والغفور الرحیم والبر الرحیم والتواب الرحیم. تو یہ اتنے عظیم الشان نام ہیں. قرآن کے اندر ان ناموں کے علاوہ کرینے کے طور پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. تو یہ مختلف پیرایوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، صفت رحمت کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے اگر ہم صفت رحمہ کے بارے میں بات کریں تو بہت ہی وسیع و عریض اس کے معنی ہیں. لیکن یہ اٹ سیلف ایک جس طرح رب کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء الحسنہ اور بہت ساری صفات کا مجموعہ رب ہے. اور ہم نے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کامل ترین صفات اور محبوب ترین صفات میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الرحمن اور رحیم بھی کامل ترین صفت ہے، لیکن یہ اٹ سیلف ایک ہی صفت ہے. رب میں بہت سارے نام اور صفات ہیں، اس لیے وہ الرحمن اور رحیم سے بھی اعلیٰ فضیلت ہے اس کی. لیکن الرحمن اور رحیم خود ایک اتنی بڑی صفت اور رحمہ اللہ کی ہے کہ اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے یقیناً بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر سے جو خلاصہ ہم سمجھ سکتے ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. رحمہ سے یعنی اس نام کی، اس صفت کی ڈیپتھ یہ ہے کہ اس سے جو نام اللہ تعالیٰ نے اخذ کیے ہیں وہ 5 ہیں. ہم جانتے ہیں کہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ استعمال ہونے والے نام ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو جو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جو یہاں سے ہم دو دو ناموں کے پیئرز بھی دیکھیں گے ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو دو ناموں کے پیئرز کے ساتھ جو بیان کیے. تو الرحمن اور رحیم بھی اسی پیئر میں سے ایک ہے اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پیئر ہے الرحمن اور رحیم. یہ دونوں نام ہمیشہ اللہ کے اسم ذاتی اللہ کے بعد آتے ہیں، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام جو ذاتی نام ہے اس کے بعد یہ دونوں نام یعنی اللہ کی صفت کے جو نام رحمت کے نام ہے وہ آتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ رب العالمین کے اندر بھی اللہ اور رب کے بعد الرحمن الرحیم. تو یہ جو 5 نام اخذ کیے ہیں علماء کرام نے، الرحمن الرحیم ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، خیر الراحمین سب سے بہترین تمام رحم کرنے والوں میں، اور ذو الرحمہ جو اپنی رحمت کے لیے جانا جاتا ہے، جو رحمت والا ہے اور ہے جس کو جانا ہی اس کی رحمت کے لیے جاتا ہے. تو الرحمن الرحیم الرحم الراحمین خیر الراحمین ذو الرحمہ، یہ 5 نام ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی صفت رحمہ سے انسانوں کو انٹروڈیوس کروائیں. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ہم جو 99 ناموں والی حدیث ہے اس کو تو ہم اچھی طرح سمجھ کے جا چکے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ میں نے آپ کو صفت رحمہ سے 5 نام کہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ 5 نام ہی اسماء الحسنہ کہ وہ نام ہیں کہ جن کو لے کے ہم پکار سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یا یہ ان 99 ناموں میں شامل ہے یا نہیں. تو ہم نے یہ 5 نام اخذ کیے، اس کے بعد ہم ایک اور اصول 99 ناموں کا سمجھ لیں کہ صرف الرحمن الرحیم ہی ان 99 ناموں میں شمار کیے جاتے ہیں، باقی 3 نہیں، اس کے باوجود کہ وہ اللہ ہی کے نام ہیں. یہ ضروری ہے یہ سمجھنا، کیونکہ ہم میں سے اکثر مسلمان 99 ناموں کے بارے میں کافی غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور اس پہ بہت بڑے بڑے اختلافات کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ویسے تو ہم یہ بات سمجھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، جو کچھ اس نے بتا دیے ہیں قرآن و سنت کے ذریعے، اور باقی جو صرف اس کو ہی معلوم ہے. کچھ علماء کا خیال ہے کہ قیامت والے دن جب ساری دنیا کی مخلوق انسان جو ہیں یا شاید جن بھی وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات کا انتظار کرے ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو، کیونکہ اس قدر شدید تکلیف کا وہ وقت ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے جو تکلیفیں ہیں اس کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. حدیث کے مطابق کچھ کا پسینہ ان کی پنڈلیوں تک، کچھ کا ان کی کمر تک، کچھ کا ان کے کندھوں تک، اور کچھ پورے کے پورے ڈوبے ہوں گے. تو اس قدر شدید تکلیف میں ہوں گے اور چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ کم از کم یہ سلسلہ شروع ہو تو ہماری باری آئے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حساب کتاب کے آغاز کی درخواست کریں. تو اس وقت علماء کرام کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم کو وہ نام سکھائیں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا فرمائیں گے. تو جو نام اللہ تعالیٰ نے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، نہ ہی اپنی کتاب میں بیان کیے، لیکن اس کے بے انتہا ناموں میں سے وہ چند ایسے نام ہوں گے جو وہ یا تو سارے ہی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر سکیں کہ وہ حساب کتاب شروع کریں، یا پھر ان میں سے کچھ ناموں کو سکھائیں گے. تو بہرحال جو خاص طور پہ 99 کا عدد ہے اس کی کیوں اتنی تصریح اور بار بار ذکر ہوتا ہے؟ تو یہ وہ اعلیٰ اور حسنی ہیں جو تمام معلوم ناموں میں سے بھی زیادہ چنندہ ہے. یوں کہنا چاہیے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ. 150 اور کچھ علماء کرام نے تو 500 اور کچھ نے تو 1000 تک قرآن کی ایک ایک آیت پہ غور کر کے اللہ کے نام اور صفات جو ہیں ذکر کیے ہیں. ان میں سے بھی جو 99 کا خاص طور پہ حدیث میں ذکر ملتا ہے وہ نام ہے جو ان میں سے بھی اعلیٰ ترین ہے، یعنی حسنہ میں سے بھی حسین ہے. اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے بھی حسنہ ہے. تو اس لیے یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ 5 نام ہم نے رحمہ سے ہی لے لیے، مگر صرف 2 ان میں ان 99 میں ہیں، الرحمن الرحیم. 5 اسماء الحسنہ ہیں لیکن صرف 2 کو ان 99 کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. ان 2 کو
افضل سمجھا گیا ان 5 کے اندر سے، حالانکہ 5 ہی اللہ نے استعمال کیے. تو جو 99 کی لسٹیں علماء کرام نے بنائی ہیں وہ اسی لیے مختلف ہیں کہ انہوں نے اجتہاد اور اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ ناموں کو انہوں نے اخذ کیا اللہ کی آیات سے، احادیث سے، تو اس کی لسٹیں انہوں نے 99 ناموں کی بنا دی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ناموں پر تو ہر ایک کا مکمل اتفاق ہے، لیکن چند ایک اور کچھ درجن کے قریب یا کچھ اس طرح سے ہیں جن میں فضیلت کا اختلاف ہے. تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے لسٹ میں شامل ہونے چاہیے، کوئی غیر متفق ہے. تو ایک نام، کچھ ہی نام، ایک آدھا ہی نام ایسا ہے جس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کا نام نہیں ہے. تو جو یہ 99 بار بار جو اس حدیث کا ذکر ہوتا ہے، اپنے تمام بے انتہا ناموں میں سے جو جانے ہوئے نام ہیں ان میں سے بھی جو بیسٹ ہے وہ 99 ہے، اور ان کو بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ 99 کی لسٹ کوئی ایک پہ ہم ڈسکریٹلی نہیں کہہ سکتے کہ اس عالم کی درست ہے، اس جو ہے فقیہ کی درست ہے، یا اس جو ہے ہمارے اسلاف میں سے جنہوں نے لسٹیں بنائی ان کی صرف درست ہے. نہیں، جو متفق ہیں، جن پہ اتفاق ہے، وہ تو بلا کسی جھجک کے متفق ہیں سب کی طرف سے. ان کو تو جس طرح اللہ ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حی ہے، قیوم ہے، یہ وہ نام ہے جو ہر ایک نے اپنی لسٹ کے اندر شامل کیے. لیکن کچھ ناموں پہ جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے. تو انسانی لسٹیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور ایک لحاظ سے غلط بھی، کیونکہ سب سے درست اللہ ہی کو پتا ہے. تو صرف ایک ہی سے ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے. جس طرح الباقی ہے، وہ یبقا وجہ ربک، اس سے کہ صرف تیرے رب کا چہرہ لے جائے گا، کچھ رہ جائے گا. تو کچھ کہتے ہیں کہ الباقی جو ہے وہ بھی اللہ کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ اب صفت تو اللہ کے چہرے کی موجود ہے اور بالکل ثابت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن کے اندر. تو ہم سب مسلمانوں کو بھی قرآن پڑھتے ہوئے خود بھی غور کرنا چاہیے اللہ کے ناموں اور صفات پر. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز، جنہوں نے یہ تک بتایا کہ جب تم واش روم جاؤ تو جو ہے اس کے کیا مینرز ہونے چاہیے، جب تمہیں چھینک آئے تو اس کے کیا مینرز ہونا چاہیے، انہوں نے کیوں نہیں وہ لسٹ ہمیں بتا دی؟ اسی لیے شاید کہ وہ چاہتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ہر مسلمان جہاں قرآن کی ہر آیت پہ غور کرتا ہے وہاں اللہ کی صفات اور اللہ کے اسما کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرے، خود بھی کوشش کرے، نہ یہ کہ جو بتا دیا گیا صرف اس کے اوپر ریلائے کر کے بیٹھ جائے. تو ہمیں چاہیے کہ آج کل جو رمضان کا مہینہ ہے، جو قرآن کی وجہ سے ہم پہ نازل کیا گیا، جس کی رحمت ہی قرآن ہے، جس کی فضیلت ہی قرآن ہے، اور جس کو پڑھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ جو مسلمان کوشش کرتے ہیں قرآن کو ختم کرنے کی، اس کو سمجھنے کی. تو اس کے اندر ایک ٹارگٹ ہم یہ بھی رکھیں کہ خود بھی اللہ کی صفات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو ان آیات سے اخذ کرنے کی کوشش کریں. ایک اور بات ہم جو ہے بہت ہی خوبصورت بات وہ سمجھ لیں اللہ کے ناموں کے سلسلے میں، کیونکہ اب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جب اللہ کے 2 ناموں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ناموں سے ایک دوسرے کو مزید واضح کرنا، یا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک نام دوسرے نام کو مزید واضح کرے. الحی القیوم، ہمیں پتہ ہے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم وہ قائم بھی ہے خود سے، تو وہ الحی کی صفت کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے، یا القیوم سے الحی کی صفت واضح ہونے کے لیے کہ ایسا جو ہمیشہ سے قائم ہے اور زندہ ہے. تو یا تو یہ مقصد ہو سکتا ہے 2 ناموں کو ایک جگہ جمع کرنے کا، اور یا تیسرا ہی نظریہ جاننے کی دعوت ہے. مثلا الرحمن اور رحیم کا ساتھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، جبکہ دونوں ہی کا مطلب رحم کرنا ہے، یا حیو یا قیوم. اسی طرح التواب الرحیم، الخبیر اللطیف الخبیر. تو یہ سارے نام ایک دوسرے کے ساتھ جب بیان کیے جاتے ہیں تو ایک تیسرا نظریہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کی طرف غور کرو کہ جب 2 اسماء الحسنہ، 2 مکمل کامل ترین ناموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک ساتھ جمع کر دیا ہے تو اب تیسری طرف نظر دوڑاؤ کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ
تم سے کیا چاہتے ہیں کہ کون سی تیسری بات ہے جو اس کے ذریعے تم سمجھو۔ تو واپس آتے ہیں آج کے ناموں کی طرف۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس اسم اور فعل یا صفت کو سب سے زیادہ معنوں میں استعمال کیا گیا وہ رحمہ، صفت الرحمہ۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ 5 اسماء الحسنہ اس سے اخذ کیے گئے، اور تعداد جس میں اس صفت ربانی یعنی رحمہ کا ذکر ہوا ہے، اور کسی بھی صفت اور نام کو اللہ نے اتنی دفعہ ذکر نہیں کیا۔ تقریباً 500 دفعہ کے قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف معنوں میں، قرینوں میں، پیرایوں میں اپنی اس صفت کو اور نام کو بیان کیا۔ یہ تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ شروع میں ہی ہم یہ بات ڈسکس کر کے جا چکے ہیں کہ اللہ کا نام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ صفاتی ہوتا ہے۔ جب ہم کہیں گے اسماء الحسنہ، ہر نام میں کوئی نہ کوئی صفت ہوگی، ہر ہی نام صفاتی ہوتا ہے، لیکن ہر صفت میں کوئی نام ہو یہ لازم نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الرحمن الرحیم اللہ کے 2 خوبصورت اسماء الحسنہ ہیں۔ بہت سارے اسماء الحسنہ میں سے چنندہ 99 کی جو لسٹ ہے اس میں یہ دونوں شامل ہیں، اور اس سے جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہمیں پتہ چلتی وہ ہے رحمہ، بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، کتبہ لکھ لیا، لازم کر دیا، اپنے اوپر فرض کر دیا۔ اور اس آیت سے جو بڑی خوبصورت بات اللہ کے بارے میں معلوم ہوتی وہ یہ کہ اللہ نے بھی اپنے لیے کچھ اصول و ضوابط بنا کے رکھے ہیں۔ جس طرح ہر گروپ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنتا نہیں ہے فوراً ہی ایڈمنس کی طرف سے رولز اینڈ ریگولیشنز آ جاتے ہیں گروپ کے ہیں، اسی طریقے سے کوئی اسکول، کوئی مدرسے، کوئی آفیسز، کوئی اور اسی طرح کا کوئی نظامت کا ادارہ ہوتا ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ورنہ وہ ادارہ چل نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ اصول اور ضوابط بنائے جن کی وہ پوری طرح پابندی کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے خود اپنے لیے بنائے ہیں۔ ہم میں سے کسی کی یا اس کی کسی مخلوق کی یہ جسارت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے رب، اپنے الہ کے لیے کوئی اصول اور ضوابط بنائے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا رب کتنا حکیم ہے، کس قدر منصف ہے، اور کس قدر ڈسپلن جو ہے اس کے احکامات اور اس کے عام افعال کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی اس کی جواب دہی نہیں کر سکتا اس کے اصولوں کے لیے۔ اس نے اپنے لیے اصول بنا لیے جیسا اس نے مناسب سمجھا، جیسا اس کی شان کے لائق تھا، جیسے اس کی ذات کے شایان شان تھا، اس نے بنائے، اور کوئی اس کو اس بات کے لیے پابند نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اور اصول و ضوابط کی پابندی کرے۔ اللہ کو خود ہی یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے لیے کوئی رولز بنا لیں، جیسا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے یہ اصول بنایا ہے کہ وہ اپنی رحمت کو ہر ایک کو عطا کریں گے، چاہے مسلمان ہو یا کافر، یعنی ان کی رحمت بھی جو ہے وہ عام اور خاص ہے، عام ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ و علما، اس نے اپنی رحمت اور اپنے علم کو وسیع کر دیا، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے کر دیا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے لیونگ تھنگ ہے، چاہے نان لیونگ تھنگ ہے، اور خاص وہ ہے جو صرف اس کے مومنین کے لیے، جو دنیا میں، آخرت میں، اور جو اس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے۔ بہرحال اس کو ہم رحیم کے ساتھ جوڑ کے انشاءاللہ رحمت خاص کو اور سمجھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو، اس نے اصول بنا لیا کہ وہ اپنی رحمت ہر ایک کو عطا کریں گے۔ اسی طرح ان کے اصولوں میں سے کہ وہ ہر اس شخص کو ہدایت دیں گے جو اس کا طلبگار ہوگا، اس کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور جو نافرمانی کا راستے پہ چلنا چاہتا ہوگا تو اس کے لیے اس میں آسانی کر دیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اپنے لیے یہ رول بنا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی تغلب غضبی، حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو اپنی مخلوقات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل لازم کر لیا تھا۔
ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے اپنی تمام مخلوقات کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے عرش کو بنایا تھا، لوح محفوظ کو، اس قلم کو بنایا تھا، اس کتاب کو بنایا تھا جس میں سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر دیے تھے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو اصول لاگو کیا وہ یہ کہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر ہمیشہ غالب آئے گی۔ اس نے یہ اصول اپنے لیے بنا لیا، یہ ہمارا رب، اور کس قدر خوبصورت اصول اور کس قدر جامع اور مکمل اصول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر خود کے لیے خود کو لازم کر دیا۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اپنی کتاب میں لکھ لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال، اور یہ 50,000 سال وہ نہیں ہے جو ہم یہ دنیاوی سالوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اللہ کے سال اور ہمارے دن اور ہمارے اور اللہ کے دنوں میں کتنا فرق ہے۔ ہمارے یہاں کے کئی 50,000 سال جو ہیں وہ مل کے اللہ کا ایک جو ہے وہ دن کے برابر بنتے ہیں۔ تو کتنے سالوں پہلے مخلوق کے بنانے سے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا اپنے رحم کو، اپنی رحمت کو۔ تو اللہ کے بھی اصول و ضوابط کی کتاب ہے، وہ بھی ان کی پابندی کرتا ہے، اور اس سے زیادہ حق کون ہے اپنے اقوال اور افعال کے اندر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کون جو ہے وہ بہترین اصول بنانے والا، اور اس سے بہترین کون ہے جو اپنے اصول و ضوابط کو فالو کرنے والا ہو؟ تو اللہ کا اسم الرحمن، اسی رحمت جس کو اللہ نے 50,000 سال قبل مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اسی سے اسم الرحمن۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا عظیم اور فضیلت والا نام ہے، کہ قرآن میں اس کے برابر، یا کہنا چاہیے کہ اسم اللہ کے برابر فضیلت میں یہ نام پایا جاتا ہے۔ کسی اور اسم حسنہ کو اللہ نام کے مقابلے میں یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے، اور کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہم نے سمجھ لیا، وضاحت کر دی اللہ نے، کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر ہمیشہ حاوی رہے گی، اپنی مخلوقات کی کمزوریوں کو جاننے کی وجہ سے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کس قدر بے بس، کس قدر محتاج، کس قدر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور جب وہ اتنی محتاج، اتنی کمزور ہے، وہ غلطیاں بھی کرے گی، اس سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، تو پھر ان کا رب جو ہے وہ اپنی رحمت کے دائرے میں ان کو لے لے گا، اور اپنی رحمت سے ان ساری کمزوریوں کو ان کے اوپر قابو پانے کی ان کو توفیق عطا کرے گا۔ بے شک وہ پلٹ پلٹ کے اپنی اس کمزوری کا اظہار کریں گے اور اپنی اس کمزوری کی وجہ سے گناہ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ اور رحمان ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ پیش ہوئے ہیں قرآن میں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ الرَّحْمَٰنَ، چاہے اللہ سے مانگو یا رحمان سے، أَيَّمَا تَدْعُوا، جس کو بھی تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، بس وہ اسی کے پیارے نام ہیں۔ یعنی چاہے اللہ نے خود رحمان کا متبادل ہمیں دیا اللہ کا متبادل دیا رحمان، تو رحمان نام اللہ سے براہ راست منسلک ہے، یعنی یہ صفت بھی اللہ کی، ان صفات میں سے بھی جو بہترین اور مکمل صفت ہے اٹ سیلف، ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی صفات جو اللہ کی آئیں گی وہ شامل ہوں گی رحمان اور رب کے اندر۔ یعنی اللہ ہمارا معبود ہے کیونکہ وہ رب الرحمن الرحیم ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ مجموعہ ہے رب اور رحمان الرحیم کا۔ سورہ فاتحہ کی اس آیتوں کی یعنی اس سے ہم سورہ فاتحہ کی عظمت اور اہمیت کا اور بھی اندازہ ہمیں ہوتا جانا چاہیے کہ وہ کیوں ام القرآن ہے، کیونکہ نماز ہی مکمل نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ کیوں مکمل نہیں ہوتی؟ اور کس قدر ہمارے رب کا رحم ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہتا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ چاہے کوئی خشوع و خضوع سے نماز پڑھے، جلدی میں پڑھے، کبھی خالی جھولی نہ جائے، جب اللہ رب الرحمن اپنی رحمت سے کچھ نہ کچھ اس کو دے کے ہی رخصت کرے، اور بندہ جانتا بھی نہیں یہ بات، چاہے جلدی جلدی پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی نہیں جاتا وہ پھر بھی۔ اس قدر اس سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس قدر اس کی فضیلت ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمت کی صفت ہے، رحمان جو اپنے آپ کو کہا، وہ سورہ فاتحہ کی اس آیت کے ذریعے، ان آیتوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ
اور رب کے اندر رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کی وجہ سے وہ ہمارا معبود ہے اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کو جو ہے اسی کو صرف اس کی عبادت کریں. اور اسی لیے وہ جو ہے رب ہے کیونکہ، اور اسی لیے وہ اللہ ہے کیونکہ وہ رب ہے کہ اس کی بہت ساری کمال صفات کا جو ہے مجموعہ رب کی صفت ہے. اللہ اور رحمان ایک دوسرے کے مطابق یعنی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ بات ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام ناموں میں اللہ کے سب سے پسندیدہ نام دو ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. تو اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ اور عبد الرحمن ناموں کے لحاظ سے، صفت کے لحاظ سے نہیں، ناموں کے لحاظ سے، کہ یہ دونوں کے ایک متبادل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ہم نے اللہ کی کون سی صفت سمجھی تھی؟ معبود ہونے کی صفت. تو رحمان میں تو صفت الرحمہ ہے، اللہ کی معبود ہونے کی صفت رحمان کی صفت الرحمہ کی وجہ سے اس میں اور اس کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسی لیے معبود ہے کیونکہ وہ رحمان، کیونکہ وہ صفت رحمہ سے متصف ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 57 جگہ قرآن میں الرحمن اکیلا آیا ہے، جبکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نام ایسا نہیں ہے جو اس حیثیت سے آیا ہو. یعنی الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق الانسان. تو اللہ کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دوسرا اپنا نام استعمال کیا وہ ہے الرحمن. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات کا آغاز اللہ اور اس کے علاوہ الرحمن سے کیا، جبکہ اور کوئی ایسا نام نہیں ہے اسماء الحسنی کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بار بار الرحمن اور اللہ کو متبادل بتایا جا رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں نام جب اللہ کے لیے ہم اللہ کہیں یا الرحمن کہیں، دونوں نام ایک دوسرے کے متبادل ہیں، جبکہ صفات بھی دونوں کی کامل ہے اور اپنی اپنی جگہ بالکل مختلف ہیں. اور اللہ میں یہ صفت رحمہ شامل ہے کیونکہ وہ معبود ہے، ایسا معبود جو رحمان ہے اور رحیم ہے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جہاں اپنی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا ان کو مقصود ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ اپنا نام الرحمن ہی بیان کرتے ہیں. مطلب جب اللہ نے کہا اپنی سب سے بڑی مخلوق عرش، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے کیونکہ اس پہ وہ خود استوا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی مخلوق، سب سے بھاری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عرش ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان ہے، شاید یہ پلانٹس ہیں. نہیں، ہم الحمدللہ ہم اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم یہ جان کے جا چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پہ بھی اپنی سب سے بڑی مخلوق عرش کا ذکر کیا تو اپنے اسی نام الرحمن کے ساتھ کیا. الرحمن علی العرش استوى. یہ بات تقریباً 7 دفعہ قرآن میں آئی ہے اور ہمیشہ الرحمن کے ساتھ آئی ہے. اللہ نے نہیں کہا اللہ علی العرش استوى، نہیں، ہر دفعہ 7 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے ساتھ ہمیشہ الرحمن کا ذکر کیا. ابن قیم اس کی رحمت، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے تو اللہ اپنی سب سے عظیم اور وسیع صفت رحمت کو اس کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں کہ میری مخلوقات میں سب سے بڑا عرش ہے لیکن میری صفات میں سب سے بڑی رحمت اللہ کی رحیم ہونا ہے، رحمان ہونا ہے. رحمت ہے اللہ کی صفت الرحمہ سب سے بڑی اس کی تمام صفات میں. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے معبود ہونے کی صفت جو ہے وہ بھی اسی لیے سب بہت عظیم ہے کہ وہ رحمان اور رحیم، اس کی صفت الرحمہ ہے جس کی وجہ سے وہ معبود ہے. تو اللہ کی تمام صفات میں جو سب سے بڑی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی تمام مخلوقات کے مقابلے میں کہ ایسے رب رحیم سے تم کیسے مایوس ہو سکتے ہو. لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر، اس کی رحمتوں سے مایوس ہو کر. اتنا افسوس ہوتا ہے آج کل کے بچے اتنی چھوٹی اپنے امتحانوں کے رزلٹ سے مایوس ہو کر جو ہے وہ خودکشیاں کرتے پھر رہے ہیں. دنیا میں ایک ملک ایسا پایا جاتا ہے جہاں پہ خودکشیوں کا سب سے زیادہ رجحان ٹین ایجرز کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر دباؤ ہے بہت زیادہ. میٹرک اور فرسٹ ایئر کے ایگزامز کے اندر
انہوں نے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن لانی ہمیشہ، فرسٹ اور سیکنڈ یا تھرڈ نہیں آتے تو ان کو اچھی نوکریاں نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی رحمت کو نہیں جانتے کہ نوکری دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ ہمارا رب. اور وہ کس بات سے مایوس ہو کر اپنی اللہ کی رحمت سے اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ صحیح، اگلی دفعہ نہیں پھر دوبارہ صحیح، اس ذریعے سے نہیں، کسی اور اللہ کی رحمت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر آسانیاں کریں گے. اپنی جان لے لیتے ہیں ایسے رب کے مقابلے، ایسے رب رحیم کی رحمت سے مایوس ہو کے کہ جو اپنی سب سے بڑی مخلوق عرش کے مقابلے میں اپنے سب سے بڑی صفت رحمت کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس قدر وسیع ہے اس کی رحمت، اس قدر پھیلی ہوئی ہے اس کی رحمت، اس قدر اس کی رحمت ہے، اور اس سے انسان مایوس ہو جائے کسی بھی حال کے اندر. تو بہرحال عربی زبان کے اندر رحمان لفظ کی یعنی ہم دیکھیں کہ یہ عربی زبان میں جب کسی لفظ کو فعلان کے وزن پہ لایا جاتا ہے تو وہ صفت سے بھرپور ہوتا ہے. یعنی جس طرح عطشان، بے انتہا پیاسا، غضبان، غضب ہے اصل میں لفظ، یعنی غضب غصہ، لیکن جب الف نون لگا دیا تو غضبان یعنی غصے سے بھرا ہوا. آتش لفظ ہے اصل میں، جو اصل فعل ہے وہ آتش ہے، پیاسا، لیکن اس پہ الف نون لگا دیا تو بے انتہا پیاسا. تو اسماء الحسنہ میں بھی صرف الرحمن ہے جو اس وزن کے اوپر آیا، فولان کے وزن پہ آیا. رحمہ اصل میں جو فعل ہے، جو صفت ہے اللہ کی، وہ ہے رحمہ، لیکن اس کو الف نون لگا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہمیں بیان کی ہے کہ ایسی رحمت سے بھرپور، اتنی رحمت والا کہ جو کسی اور سے مل ہی نہ سکے، اس قدر وسیع رحمت والا. اور اسی طرح عربی زبان کی ایک بڑی خوبصورتی کی بات یہ کہ 3 حروف میں مبنی کسی ایک نام سے ہم کئی نام اور افعال بنا سکتے ہیں. مثلا سمع، سین میم عین، سمع، سننا، سمع کا مطلب ہے سننا، تو اسی سے اللہ کا نام ہے سمیع، السمیع. اور اسی طرح ایک سننا ہے سامع. سمیع اور سامع دونوں کا مطلب یہ کہ سننا، سننے والا، لیکن فرق یہ ہے کہ السمیع جو سب کچھ سنتا ہے، جبکہ سامع جو صرف اس کو سن رہا ہے جو سامنے بات ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سامع نہیں ہے بلکہ السمیع ہے. تو الرحمن دراصل رحمہ سے ہے، اور اس کے ساتھ الف اور نون کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے مبارک ناموں میں اور کوئی سٹرکچر ہمیں کسی اور نام میں یہ والا نہیں ملے گا کہ باقی ناموں میں یا اور کوئی تیسرا لفظ ہے، لیکن رحمان میں الف اور نون ہے. جب الف اور نون لگ گیا تو اس فعل کی طاقت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب اس کے مقابلے پہ اور کوئی نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے فولان سے سمجھا. تو الرحمن وہ ہے جس کے پاس ایسی رحمت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو الرحمن نام بہت مبارک، اور رحمت ان میچڈ صفت ربی، ایسی ان میچڈ صفت ربی، ایسی رحمت جو اللہ ہمارے رب کی، ایسی رحمت جو ان میچڈ. اسی لیے جب قرآن کا ذکر کیا تو الرحمن کا اللہ نے، جب انسان کی پیدائش کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ الرحمن خلق الانسان پیش کیا. جب عرش کا ذکر کیا تو الرحمن کا ذکر کیا، کیونکہ یہ سب مخلوقات اللہ کی عظمت کو بیان کرتی. کچھ علماء کا خیال ہے کہ جس طرح ہم آج الرحمن اور رحیم سمجھ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا فرق ہے رحمان اور رحیم میں. الرحمن جیسا ہم نے سمجھا کہ عام ہے ہر مخلوق کے لیے، اور رحیم صرف مسلمانوں کے لیے. یہ ایک بنیادی فرق وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو وہ ان کے خیال میں الرحمن اور رحیم میں یہ ایک بنیادی فرق ہے دونوں میں. اور بھی ہیں فرق. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ اگر رحمت والے نہ ہوتے تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے اپنی مخلوقات پیدا کی تو اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دی.
اور صرف ایک حصہ اس نے دنیا والوں کو دے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق، چاہے جانور ہوں، وحشی ہوں، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے رحم کرنے والے تھے، اور 99 حصے اس نے قیامت میں اپنے بندوں کے لیے رکھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں، ان کا، یہودیوں، عیسائیوں، ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے برات کا اظہار کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے نفرت کا اظہار کیا ان کے عقیدے سے. لیکن ہمیں اس چیز کے لیے نہیں کہا کہ ہم ان سے نفرت کریں، بلکہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ ان کے ساتھ رحمت اور ان کے ساتھ جو ہے حکمت کا معاملہ کرو، اور انہیں بھی اپنے رب کی رحمت کی طرف لے کر آؤ اور جہنم کی آگ سے بچا لو. یہی وہ ایک حصہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مسلمان چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص جہنم کی آگ میں نہ جلے، چاہے وہ اس کا اپنا مسلمان بھائی ہو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہو. یہی وہ رحمت کی تھوڑا سا حصہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل میں رکھا، اور وہ دوسرے انسان کو جہنم کی آگ میں جلتا نہیں دیکھنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے امت وسط بنایا، اس امت کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ نہیں کرتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائیوں سے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جڑ جائے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہی ہے. پھر سوچیں کہ مخلوقات کی ابتدا سے لے کر سور کے پھونک کے جانے تک جو بلینز آف ایئرز، کسی کو نہیں پتا کہ اس مخلوق کو کب پیدا کیا. حضرت آدم کی پیدائش کب ہوئی، ان کو اس دنیا میں کب بھیجا گیا، کسی کو نہیں معلوم. اس وقت سے لے کے قیامت کب آنی ہے، سور کب پھونکا جائے گا، کسی کو نہیں معلوم. لیکن ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ بلینز آف ایئرز کا معاملہ ہے. اس دوران میں جو بھی رحمت کی گئی مخلوقات میں سے کسی کے لیے، ان سب میں کتنی ہی مائیں شامل ہیں. ابھی کل ہی مدرس ڈے لوگوں نے منایا، جن کی بے مثال محبتوں کے قصے ہمارے دلوں کو گرماتے. وہ تمام رحمت اور محبت کو جمع کر لیں تو اللہ کی راہ محدود رحمت کا صرف ایک حصہ بنتا ہے وہ. اور قیامت میں جس رحمت کا مظاہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کیسی ہوگی. ایک حدیث کے مطابق اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ کتنی رحمت اللہ کی ہے تو وہ بھی جنت میں جانے کے لیے پر امید ہو جائے اپنے کفر کے باوجود. کافر ہے لیکن اگر وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ سمجھے کہ شاید مجھے بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو مسلمان کو تو اللہ سے انتہائی اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ فار گرانٹیڈ لے لیں کہ میں گناہ کرتا جاؤں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے قدری ہے اگر مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اکبر الکبائر اول شرک باللہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں بھی، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ، جس طرح ہم نے سمجھا نا کہ اسماء الحسنہ میں بھی حسنہ، اللہ کے بے انتہا لامحدود خوبصورت ناموں میں بھی مزید خوبصورت، اسی طرح بے انتہا یا معلوم شدہ کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ ہے شرک. اور اس کے بعد کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القنوط برحمت اللہ. شرک کے بعد جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی. اندازہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمہ کس قدر وسیع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی انسلٹ لگتی ہے یہ بات کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے کسی بھی حال میں، کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو. کبھی انسان کو اللہ کی
رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ہمیں بھی کسی کو کتنے ہی گناہ کرتے ہوئے کیوں نہ دیکھیں، اگر اس کی زبان سے اللہ کی تعریف کا ایک کلمہ نکلے تو ہمارے دل میں اس کے لیے رحمت اور محبت پیدا ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ طنز کے تیر چلائیں یا ان کے بارے میں ہم برا گمان کریں یا ان کے ایمان کے بارے میں ہم برا گمان کریں، یا جو شرک چھوڑ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں ان کے ایمان اور اپنے ایمان کا کمپیریزن کرتے پھریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے اس بات کو انسلٹنگ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس نے کتنے ہی گناہ کیے نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے بندے اگر تو نے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیے تو بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو، پلٹ آؤ۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو رحمان جانے، شرط یہ ہے کہ یہ جانے کہ وہ رحمان جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس رب کے اوپر ایمان لانے والا ہو۔ ان شرائط کے ساتھ اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے، اور ہم جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی تو شاید اتنا ہی رہتا ہے لیکن جھاگ آتی ہے مٹتی جاتی ہے، آتی ہے مٹتی جاتی، بار بار پیدا ہوتی ہے، کتنی دفعہ پیدا ہوتی ہے کہ کوئی انسان اس کی کوانٹٹی کو جو ہے وہ میجر نہیں کر سکتا۔ اتنے گناہ کر کے بھی کوئی جو اللہ کے پاس اس امید کے ساتھ جائے گا کہ وہی اس کا رب ہے اور اس پہ ایمان رکھتا ہوگا اور یہ کہ وہ رحمان ہے، وہ اس کو معاف کرے گا۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ رحمہ سے مراد ہے کسی کو فائدہ پہنچانا اس طرح کہ آپ اس کو فائدہ ہی دینا چاہتے ہو اور بغیر بدلے میں کسی چاہت کے، یعنی احسان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ ایسی رحمت، ایسا احسان اپنی مخلوق پہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کیوں اپنی مخلوق کو اپنے اس احسان کا تعارف کروا رہے ہیں؟ بندہ سوچے تو صحیح، کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کر کے کن کن ذریعوں کے ذریعے سے، کن کن ناموں اور صفات کے ذریعے سے، کیسے کیسے مواقع پہ اپنی اس رحمت کا ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ بندے کو پتا چلے کہ وہ اس رب کے علاوہ کہیں اور جا کے کچھ پا ہی نہیں سکتا، اور اس کی رحمت ایسی ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کسی سے محبت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو قرآن میں الرحمن الرحیم 7 آیا تقریباً 6 دفعہ، یعنی یہ پیئر الرحمن الرحیم کا پیئر، ان دو ناموں کا پیئر تقریباً 6 دفعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر آیا ہے، اور رحمان کے ساتھ اور کوئی نام نہیں آیا۔ الرحمن صرف الرحیم، دوسرا نام اللہ کا الرحیم، اور اللہ جس طرح ہم سمجھ کے گئے لیکن وہ بھی پیئر میں نہیں، اللہ الرحمن اس طرح کر کے نہیں آیا یا الرحمن اللہ نہیں، وہ تو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ آئے۔ الرحمن کو اللہ کی جگہ، اللہ کو الرحمن کی جگہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا نام ہے وہ ہے الرحیم، جس کے ساتھ الرحمن کا پیئر آیا ہے، اور کسی نام پہ جو ہے نہیں آیا بذات خود۔ ذو الرحمہ، خیر الرحمن، رحیم، الرحم الراحمین، اس طرح ضرور آیا ہے، لیکن الرحمن کے ساتھ اللہ کا اور کوئی اسماء الحسنی نہیں آیا، الرحیم آیا ہے صرف، اور وہ آیا تقریباً 6 دفعہ، اور اس کی سب سے پہلی مثال جو ہے وہ سورہ فاتحہ۔ الرحمن اور رحیم کا بنیادی فرق ہم نے سمجھا کہ الرحمن عام ہے رحمت سب کے لیے، جبکہ الرحیم یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے۔ ایک اور رائے بھی ہے اس کے بارے میں کہ الرحمن وہ رحمت والا ہے جس کی رحمت وسیع ہے، ذو رحمت الواسعہ، جبکہ الرحیم وہ رحمت والا ہے جو خصوصی لوگوں تک اپنی رحمت کو پہنچاتا ہے۔ یعنی پہلے ہی معنی کے تابع ہے یہ بھی، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کا احساس کریں، کتنا اہم ہے کلمہ گو اللہ کی نظر میں۔ اور سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں کہ اس قدر جو ہے اپنے جو اللہ نے رحمت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے اس کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں پہ غیر مسلموں کو فوقت دیتے ہیں۔ ہونا چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، رحمت کا جذبہ، رحم کا جذبہ ہونا چاہیے غیر مسلموں کے لیے، ان کو آگ سے بچانے کا جذبہ ہونا چاہیے، ان کے لیے حقارت نہیں ہونی چاہیے ہمارے دل میں، لیکن ان کے مقابلے میں اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا یہ بالکل درست نہیں۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کسی بھی بہترین کافر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
ایک کلمہ گو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت عظیم ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی الرحیم نام کو جو ہے وہ متعارف کرایا۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ نام صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھا، اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو ہوگا، قیامت والے دن بھی اور آج بھی۔ اللہ الرحمن ہے اس دنیا کے لیے اور رحیم ہے قیامت کے لیے، یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ الرحمن اور رحیم کے اندر جو ہے وہ فرق ہے، حالانکہ کچھ علماء کرام کے خیال میں الرحمن فعلان کے وزن پہ ہے اور الرحیم اس کو مزید جو ہے اس کی رحمت کو واضح کرنے کے لیے، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو یہ مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہیں الرحمن اور رحیم میں فرق بیان کرنے کے لیے۔ ایک رائے اور ہے کہ الرحمن اللہ کی فطرت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ بہت ہی سافٹ ہارٹڈ ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یہ یعنی اس کا جو دل ہے وہ بہت زیادہ مائل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ صدقہ کے ذریعے سے حاصل کرنے کی، انفاق کرنے والا ہے، تو یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، وہ بڑی جو ہے رحم دل ہے، وہ بہت زیادہ رحم دل ہے، یہ اس کی نیچر ہے۔ تو الرحمن اللہ کی نیچر ہے اور الرحیم اللہ کے افعال ہے، تو اللہ ہی ہے رحمت اپنے مزاج اور طبیعت میں، اور اس کے تمام افعال اور کام میں مخلوق کے لیے رحمت ہے، یعنی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیچر، بائی نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، اس قدر رحمت ہے اس کی نیچر کے اندر، اور اس کے جتنے بھی افعال اور احکامات اپنی مخلوق کے لیے ہوتے ہیں وہ رحمت سے بھرپور ہوتے ہیں، تو اس کو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ الرحمن اللہ کی نیچر ہے اور الرحیم اللہ کے افعال میں اس کی رحمت کا شامل ہونا ہے، تو یہ مختلف قسم کی رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ الرحیم بھی جو اللہ کا نام ہے وہ 114 دفعہ قرآن میں آیا ہے دوسرے ناموں کے ساتھ، الغفور الرحیم، العزیز الرحیم، تو جیسا کہ ابھی ہم ایک بات سمجھ کے گئے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دو ناموں کو اپنے ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو ایک تیسرا نظریہ دے رہے ہوتے ہیں، تو دو ناموں کی یا تو دونوں نام ایک دوسرے کی توصیف میں، تعریف میں اور قوت میں اضافہ کرتے ہیں، مثلا العزیز سے مراد ہے بے انتہا قوت والا، تو جب الرحیم کے ساتھ آیا تو وہ جو بے انتہا قوت والا ہے اور بے انتہا رحمت والا ہے، تو یہاں تیسرا معنی کیا مراد ہوا؟ تو اللہ کی رحمت، یہاں پر جو تیسرا معنی مراد ہوا وہ یہ کہ اللہ کی رحمت کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، العزیز وہ اس لیے نہیں ہے رحم کرنے والا کہ وہ کمزور ہے، بلکہ وہ رحمت اس لیے ہے کہ اللہ کی اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ وہ رحمت کر سکتا ہے، یا یہ کہ جب انسان کو جو ہے انسان جو ہے اس کو طاقت مل جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متکبر ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے جو انسان انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ کسی کمزوری کی وجہ سے کرتا ہے، باپ ہے وہ اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے اس لیے وہ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی اور مال کی اتنی محبت ڈالی ہوتی ہے کہ وہ اس کی کمزوری بن جاتے ہیں، المال والاولاد فتنہ، وہ اس کی کمزوری اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رحمت کا معاملہ کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، تو انسان جو ہے وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے رحیم ہوتا ہے کبھی کبھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز کے ساتھ الرحیم کا لفظ لگا کے اپنا نام لگا کے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ رحیم اس لیے نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ اس لیے رحیم ہے کہ وہ طاقت والا ہے، اس کی قوت ہے، اس کی اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ رحیم ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رحم کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی طاقت کی وجہ سے ظالم ہے بلکہ وہ اور زیادہ رحیم کرنے والا ہو گیا، انسان کی طرح نہیں کہ اس کو طاقت تکبر ملا تو وہ طاقت کے نشے میں مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا اور اکثر ظالم ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمارے دور کیوں، پچھلے دور کیوں، آنے والے دور کیوں شاید ہی کوئی ایسا طاقتور ہم نے سنا ہو جو رحم کرنے والا بھی ہو، سارے بادشاہ سیاستدان مغرور اور سنگ دل ہی دیکھے ہم نے تو طاقت کی وجہ سے، تو اللہ کے پاس تو ایسی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں، مگر اس طاقت نے اللہ کے رحم میں کمی نہیں کی
بلکہ اضافہ ہی کیا. تو اللہ کا عزت بھی کمال ہے، اس کی رحمت بھی کمال ہے. اسی طرح دوسرا کمبینیشن ہم دیکھتے ہیں جو بکثرت قرآن میں دعاؤں میں ملتا ہے، وہ الغفور الرحیم. الغفور جو معاف کرتا ہے اور الرحیم جو رحمت والا ہے. تو یہاں یہ مطلب ہوا، تیسرا مطلب، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے اور اس کی صفت ہے رحمت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دو ناموں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں تو کوئی تیسرا نظریہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی تیسری یا چوتھی اپنی صفت جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ اس پہ غور کرے، اور یا پھر یہ کہ وہ دونوں نام ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسی ہے اس رحمان صفت کی، ایسی باتیں ہیں ہمارے رب کی، ہمارے اللہ کی اس صفت رحمہ کے لیے اتنی باتیں ہیں کہ انسان بات کرتا ہی چلا جائے اور باتیں ختم نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالی آج یہیں تک روکتے ہیں ہم، اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تھرسڈے کو پھر اسی نام سے متعلق، ان دونوں ناموں سے متعلق مزید گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحمہ کا جتنا فائدہ ہم اٹھا سکیں، اس کو سمجھ کے جتنی محبت میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اضافہ کر سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا اس کو ممکن بنا سکیں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ سکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں اور ہم اپنے رب کی رحمت کو پالیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر میں روکتی ہوں. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.